اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک بات کہی گئی ہے کہ 4 شادی جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن سب سے اہم اور واجب عدل ہے۔ دیکھو نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدۃ، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ تو جائز ہے 4 اور واجب ہے عدل، انصاف۔ تو اگر عدل نہ کر سکو تو واجب کے اوپر عمل کیا جائے، اس لیے کہ سوال جائز کے بارے میں نہیں ہوگا، سوال واجب کے بارے میں ہوگا، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہذا دقیق، بہت باریک بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ 4 شادیاں جائز ہیں، مباح ہے یہ، لیکن عدل واجب ہے۔ تو اگر عدل کر سکتے ہو تو 4 کر لو، جائز ہے، لیکن عدل کرنا واجب ہے۔ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، اس لیے کہ جائز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، واجب کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا ایک پر اکتفا کرو۔ تحقیق وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اچھا لڑکی کیسی ہونی چاہیے وہ بتایا گیا، طیبہ ہونی چاہیے، لل فاجرہ، فسق و فجور والی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں لڑکی تلاش کرو تو مالدار دیکھ کر کے، تعلیم دیکھ کر کے مت کرو، دینداری دیکھ کر کے کرو، اور سب جمع ہو جائے تو نور علی نور۔ لیکن اب سب یہی ڈھونڈو گے، مال بھی مل جائے، حسن بھی مل جائے، نسب حسب بھی مل جائے، اور دین بھی مل جائے، تو تلاش کرتے رہو گے دوسری لڑکیاں کیا کریں گی؟ تو یہ سب ڈھونڈتے مت بیٹھو، جی مل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو دیندار مل جائے چلا لو، ضروری ہو۔ طابہ، طیبہ ہونی چاہیے، جس کا اپوزٹ فاجرہ ہے، دیندار لڑکی ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے، دیندار لڑکی جب تمہارے نکاح میں آ جائے طیبہ، تو اس کا مہر طیب نفس کے ساتھ دے دو، وہ بتائیں گے کیا قرآن حکیم کے الفاظ، سائنس آف ورڈز دیکھیں اب۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، طیبہ لڑکی ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جی نحلہ مہر کو کہا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا خوشی سے دے دو، نحلہ دے دو، نحلہ کے ساتھ دے دو۔ نحلہ کس کو کہتے؟ نحلہ۔ ایک آگے سورہ آئے گی جس کا نام سورہ نحل ہے، نحل مینس بی، شہد کی مکھی، دا بی، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی چھتا لگاتی ہے، اس کا شہد آپ لے لیتے ہیں بلا عوض، نا کہ کچھ پیسہ دیتے ہیں اس کو، لا۔ تو نحلہ مینس العطیہ علی سبیل التبرع، ڈونیشن کے اعتبار سے، ڈونیشن کے اعتبار سے، علی سبیل التطوع، عن طیب نفس، وہ کچھ لیتی نہیں ہے، دے دیتی ہے، تو العطیہ بلا عوض، تو اس کا جو مہر ہے وہ عطیہ ہے بلا عوض۔ اور ایک نکتہ اور کہ اللہ نے بی کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، شہد کی مکھی کے اندر، کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر گزرتی ہے، مگر گندی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے، جی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نحلہ کہا ہے، لڑکی لاؤ گندی لڑکی نہیں لانا، اور مہر دو تو نحلہ کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ دے دو، العطیہ بلا عوض، العطیہ علی سبیل التبرع۔ کیا کلام الہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کائنات میں ایسی کتاب نہیں ہے، سائنس آف ورڈز، دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی کچھ نہیں، بول بھی نہیں سکتے کہ ایسی کوئی کتاب کوئی لا سکتا ہے، ایک آیت نہیں لا سکتا کوئی۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کسی کا ولی بنا دیتا ہے، مثلاً
بچہ چھوٹا ہے، باپ مر گیا ہے، اب چچا یا کوئی اور اس کا ولی ہو جاتا ہے، اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اب بچہ یا تو کم عقل ہے، سفیہ جا کر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي السَّفِيهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ، ایسا بچہ جو اپنے مال میں صحیح تصرف نہ کر سکے. کیوں؟ لِصِغَرٍ فِي سِنِّهِ أَوْ لِقُصُورٍ فِي عَقْلِهِ، یا تو بہت چھوٹا ہے عمر میں یا پھر عقل کم ہے، ناسمجھ ہے. تو ایسا بچہ جس کی عقل کم ہو، ابھی رشد کو نہیں پہنچا ہو، پوری عقل نہیں ہوئی ایک، یا پھر وہ بہت چھوٹا ہے، تو چاہے بچہ چھوٹا ہو یا پھر کم عقل ہو، ناسمجھ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اور جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کرو. وہ عقل والا ہو جائے اور وہ بڑا ہو جائے تو ان کا مال انہیں دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں دے دو. یہ کہا گیا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کمزور جو طبقہ ہے اس کی کس قدر رعایت فرمائی ہے، کس قدر رعایت فرمائی ہے.